ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پس تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی گھر والیوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو، صَعِیدًا طَیِّبًا، پاکیزہ مٹی سے سطح زمین کی، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا پاکیزہ مٹی سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں ارادہ کرتا کہ تمہیں ڈال دے تنگی میں، ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو وضو کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، کفار کو نہیں کیا، اس لیے کہ کفار فرعی احکامات کے مکلف نہیں ہیں، وہ جب تک ایمان نہ لائیں وہ احکامات کے مکلف نہیں۔ تو ایمان والوں سے کہا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قمتم کا معنی اذا اردتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ تو جیسے ہی انسان ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضو کے 4 فرائض بیان کیے۔ نمبر 1 اپنے چہرے کو دھو لو، نمبر 2 ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، نمبر 3 سر کا مسح، نمبر 4 اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ شریعت نے یہ جو 4 فرائض بیان کیے ہیں، اس سے پہلے حکم دیا کہ تم ہاتھوں کو دھو لو، کلی کر لو، ناک میں پانی ڈالو، پھر ان فرائض کا اہتمام کرو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ پانی کے 3 اوصاف ہیں۔ پانی کا ایک وصف ہے سیلان بہاؤ، پانی کا دوسرا وصف ہے پانی کے اندر بو، کہ پانی میں بدبودار تو نہیں ہے، خوشبودار پانی ہے یا پانی کے اندر کسی چیز کی بو آ رہی ہے، اور نمبر 3 پانی کا ذائقہ۔ یہ پانی کے 3 اوصاف ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام نے کہا ہاتھ دھو لو۔ ہاتھ دھونے سے پتہ چلتا ہے پانی کے اندر سیلان ہے یا نہیں، پانی میں بہاؤ ہے یا نہیں۔ اگر پانی میں سیلان نہ ہو، وہ منجمد ہو، شوربے کی طرح ہو، تو پھر 2 وصف نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے سیلان کا پتہ چلتا ہے ہاتھ دھونے سے۔ پھر شریعت نے کہا منہ میں پانی ڈالو، کلی کرو، اس سے پانی کے دوسرے وصف ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر شریعت نے کہا ناک میں پانی ڈالو، اس سے پانی کی بدبودار اور خوشبودار ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر پانی میں کوئی چیز گری ہے، ناپاک چیز، تو پانی میں بدبو آ جاتی ہے، تو ناک میں پانی ڈالنے سے پانی کی بو کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب جب پانی کے 3 اوصاف موجود ہیں، سیلان بھی ہے، پانی میں بدبو بھی نہیں ہے، پانی کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اب شریعت نے کہا چہرے کو دھو لو۔ اس لیے کہ اگر 3 میں سے 2 وصف نہیں ہوں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے 3 اوصاف کا اطمینان ان مسنون اعمال سے ہو جائے تو اس کے بعد فرض کا آغاز کیا جائے۔ شریعت نے ڈائریکٹ نہیں کہا چہرے کو دھو لو۔ بسا اوقات پانی بہت گرم ہوتا ہے یا کبھی پانی بہت ٹھنڈا ہے، اگر آدمی لیتے ہی چہرے پہ ڈالے تو چہرے کی جلد نازک ہے، انسان کی آنکھوں کو اور گالوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے اسلام نے تدریجاً اس کا حکم دیا۔
تو سب سے پہلے چہرہ دھونے کا کہا، اس لیے کہا کہ عموماً انسان کا چہرہ ظاہر ہے، باقی جسم کے ہر حصے پہ عموماً کپڑا ہے، گردن سے لے کر ٹخنوں تک جسم ڈھکا ہوا ہے، سر پر ٹوپی ہے اور بال ہیں، جو چیز نمایاں ہے وہ چہرہ ہے، ہر وقت یہ کھلا ہوتا ہے، اس لیے کہا پہلے چہرے کو دھو لو۔ پھر اسلام کے اندر دیکھیں بہت آسانی ہے، یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کو کھول کر آنکھوں کے اندر پانی داخل کرو، ناک کے اندر انتہا تک پانی پہنچاؤ، پانی گلے کی تہ تک پہنچاؤ، اتنی سختی نہیں کی، بلکہ کہا صرف چہرہ دھو لو کافی ہے۔ یہ نہیں کہا پانی لے کر کانوں کے اندر تک داخل کرو، کیونکہ اسلام میں حرج اور تنگی نہیں ہے۔ دوسری چیز بتائی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ عموماً انسان آستین اوپر رکھتا ہے، کام کاج میں ہاتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس کے دھونے کا کہا۔ سر پر مسح کرنے کا کہا، سر کو دھونے کا نہیں کہا، کیونکہ سر دھونے میں حرج اور تنگی تھی، دشواری تھی کہ ہر نماز کے لیے پورا سر دھویا جائے، تو بسا اوقات کسی کے جسم میں گرمائش ہے، کسی کے جسم میں ٹھنڈک ہے، کوئی سختی والا کام کر کے آیا ہے، کوئی گرمی سے آیا ہے، اس سے نقصان پہنچے گا، اس لیے اسلام نے کہا گیلا ہاتھ مار دو تاکہ گرد و غبار دور ہو جائے۔ پھر کہا پاؤں میں ٹخنوں سمیت دھو لو، گھٹنوں کا حکم نہیں دیا کہ گھٹنوں تک دھو، اس لیے کہ اس میں حرج تھا۔ عموماً ٹخنوں تک پاؤں کھلا رہتا ہے، گرد و غبار اس پہ آتا ہے، اس لیے کہا ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ پہلے تک حدث اصغر کا ذکر تھا، اب آگے حدث اکبر کا ذکر ہے، یعنی غسل کا۔ اور غسل کب لازم ہوگا؟ کہا جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی منی کا خروج ہو جائے یا میاں بیوی کا ملاپ ہو اور غسل لازم ہو جائے تو فَاتَّطَهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ خوب پاکی حاصل کرو یعنی پورے جسم کو پاک کر دو۔ تو شریعت میں 3 فرائض ہیں، پورے جسم کا دھو لینا، نمبر 2 منہ میں پانی ڈال کے غرارے کرنا، نمبر 3 ناک میں پانی ڈال کے سانس سے اوپر چڑھا کے صفائی کرنا، کیونکہ یہاں مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا معنی خوب پاکی حاصل کرو، خوب کا معنی جتنی تم کوشش کر سکتے ہو اتنی تم پاکی حاصل کرو۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اور یا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے قضائے حاجت کر کے آیا ہے، پانی نہ پائے تو اسے چاہیے تیمم کرے۔ اسلام کے اندر بڑی آسانی ہے، ہر جگہ انسان کو پانی دستیاب نہیں ہوتا، عموماً سفر کی حالت میں یا کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، پانی اس کو نقصان دیتا ہے، تو شریعت کے اندر متبادل حکم موجود ہے کہ اگر بیمار ہو پانی نقصان دے رہا ہے، یہ سردی بہت زیادہ سخت ہے، آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، پانی کی وجہ سے تکلیف ہے، یا سفر میں پانی نہیں مل رہا، تو تم تیمم کرو۔ اور تیمم کے 2 فرض بیان کیے۔ پہلا فرض بیان کیا چہرے پر ہاتھ پھیر دو، نمبر 2 اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ دیکھیں وضو میں 4 فرائض ہیں، تیمم میں 2 فرائض ہیں۔ تیمم میں یہ نہیں کہا سر پہ مٹی ڈالو، تیمم میں یہ نہیں کہا کہ پاؤں پر مٹی ڈالو، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر پر مٹی ڈالنے کا اس لیے نہیں کہا، سر پہ مٹی ڈالتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگ، جب کوئی غم آتا، پریشانی آتی تو مٹی لیتے اپنی مٹھیوں میں سر پہ ڈالتے تھے، تو اسلام نے جاہلیت کے طریقے سے روکا، چونکہ یہ ایک عقل مند، فراست والا، دانا اور سمجھدار آدمی، سنجیدہ آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ اپنے سر پر مٹی ڈالے، تو اسلام نے اس سے روکا۔ پاؤں پر مسح کرنے کا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ عموماً پانی جو نہیں ملتا وہ جنگلات میں، ریگستانوں میں، سفر میں نہیں ملتا، اور ایسی جگہوں پہ چل چل کر پاؤں پر پہلے سے گرد و غبار بہت ہے، اس لیے اب مزید گرد و غبار لگانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اسلام نے کہا پاؤں پر مسح نہ کرو، صرف چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر کرو۔ اور مٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ دستیاب ہے، پانی ہر جگہ موجود نہیں ہوگا، لیکن خدا کی زمین ہر جگہ ہے، اس لیے انسان جہاں بھی ہو اسے مٹی مل سکتی ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں طہارت کیسے حاصل کرتا، پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا تو اس کا متبادل مٹی موجود تھی۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے آئے، یہ کنایہ ہے پیشاب پخانہ کر کے کوئی آئے، لیکن قرآن کریم میں شرم اور حیا کی جو بات ہوتی ہے اللہ اس کو کنایہ لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ لفظ نہیں فرمایا کہ تم پیشاب کر کے آؤ یا تم پاخانے سے فراغت حاصل کرو، بلکہ کہا جب تم نشیبی جگہ سے آؤ۔ نشیبی جگہ میں آدمی تب جاتا ہے جب بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اب بھی دیہات میں، گاؤں میں جب آدمی بول و براز کے لیے جاتا ہے تو دور جاتا ہے، نشیبی جگہ میں جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر کتنی حیا ہے کہ اللہ نے اس لفظ کو حیا کے اندر رکھ کر بیان کیا، جب تم نشیبی جگہ سے آؤ۔ جیسے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ قرآن نے کنایہ تعبیر اختیار کی، کیونکہ لباس جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، لباس جسم کو چھپاتا ہے۔ لباس کو معلوم ہے کہ جسم اندر سے کیسا ہے، تو اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، تو قرآن نے اس کے لیے بڑی اچھی تعبیر اختیار کی لباس کی۔ لباس کے بغیر مرد بھی نامکمل ہے، عورت بھی نامکمل ہے، تو مرد مکمل عورت کے ذریعے، عورت کی تکمیل مرد کے ذریعے۔ لباس سے جسم میں حسن آتا ہے، شادی اور نکاح سے جسم میں حسن آتا ہے۔ لباس عیوب کو چھپا دیتا ہے، نکاح سے انسان کے باطنی عیوب چھپ جاتے ہیں۔ لباس سے زینت ہوتی ہے، نکاح سے معاشرے میں عزت ملتی ہے۔ تو قرآن ہمیشہ کنایہ لفظ کہتا ہے، یہ ہمیں گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں جب شرم اور حیا کی باتیں کرنی ہوں صریح الفاظ میں نہ کہیں، کنایہ الفاظ میں کہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی گھر والی کو چھوا ہو۔ یہاں یہ نہیں کہا تم نے مباشرت کی ہو، کنایہ لفظ کہا تم نے چھوا ہو۔ چھونا کنایہ مباشرت سے ہے، یہاں بھی حیا کے دامن کو سامنے رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا مسائل بھی بیان کرنے ہیں تو حیا کے الفاظ میں بیان کرنے ہیں۔ آگے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں ڈال دے تنگی میں، اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو پاک کر دے۔ تو وضو کے ذریعے سے اور تیمم کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے اس کے ناخون کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہو اللہ اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ تو وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا